زینت صدارت پر جلوہ فروز شریعت صاحبزادہ پیر محمد اسحاق قادری زیدہ مجدور عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مشائخ اعزام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معتقدین مریدین محبین، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس سے مبارک کی تقریب میں اللہ ہم سب کی حاضری کا لمحہ قبول فرمائے۔ علم دین کی ضرورت اور اہمیت کے عنوان سے اس آستانہ کی طرف سے مجھے موضوع تفویض کیا گیا، چند لمحے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پہ ہمیں اپنی ذمہ داری سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ گھر میں آگ لگی ہو، چاروں طرف سے آگ نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، تو میں اور آپ یہ تصور کریں کہ ہم فرسٹ آف آل جو کام کریں گے وہ کیا ہوگا؟ صرف آگ پر پانی نہیں پائیں گے، پانی نہیں پھینکیں گے، آگ نہیں بجھائیں گے۔ پہلی پرائورٹی ترجیح ہماری یہ ہوگی کہ ہم اپنے اس بچے کو آگ سے نکال لیں، آگ سے بچائیں اس کو۔ تو میرے بھائیوں، اگر میری اور آپ کی اولاد آج 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر رہی، اپنی صبح کا آغاز قرآن سے نہیں کر رہی، آج ہمیں اگر غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اٹ مینس ہم جہنم کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب گھر میں آگ لگی ہمیں چین نہیں آیا، جب ہماری اولاد کو دین کا نالج نہیں ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے، تو ہمیں پھر چین کیسے آ سکتا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کام نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کام نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ صاحبوں، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں نے ایم فل کیا، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے انجینئرنگ کی، میں نے کوئی سکلز ڈیولپ کی اور اس سکل کو میں نے اسٹیبل کر دیا، معاشرے میں پھیلا دیا۔ بھائی یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ اور بچے پالنا یہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ پرندہ اور جانور یہی کام کرتا ہے، بچے پالتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایز اے مسلم میرے اور آپ کے کچھ فرائض ہیں، اور جو مسلمان والدین ہیں، مسلم پیرنٹس ہیں، ان کی تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا نالج، دین کا فہم سکھائیں۔ اس سے بڑھ کر دینی علم کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو۔ نماز فرض نہیں ہوئی لیکن ٹریننگ کا پروسیس شروع ہو گیا، پریکٹس شروع ہو گئی کہ ابھی سکھلاؤ بھائی اسے نماز۔ ابھی فرض نہیں ہوئی، فرض تو تب ہوگی جب بچہ اڈلٹ ہوگا، بلوغت کی ایج میں جائے گا، ابھی تو فرض ہی نہیں ہوئی، لیکن ٹریننگ کا پروسیس ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ میڈیکل کے پوائنٹ سے 7 سال کی جو ایج ہے، اس ایج میں بچے کو جو سکھایا جائے، جو ایڈکشن، جو عادت بچے کو بتائی جائے، جس پر چلایا جائے، 95% تک تو بڑا ہو کر وہی کام کرتا ہے۔ اگر آج انیشلی سٹیج پہ جب بچہ 7 سال کا ہے، میں اور آپ اسے نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف راغب کریں، تو یہ وہ وراثت ہے کہ جو آپ کی زندگی میں تیار ہو رہی ہے۔ اب اولاد کی جو دینی تربیت ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب
ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، ماں کہتی ہے آپ کی ذمہ داری ہے، باپ کہتا ہے کہ نہیں یہ تیری ذمہ داری ہے۔ بھائی ذمہ داری دونوں کی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ماں کی حیثیت ٹیچر کی طرح ہے اور باپ کی حیثیت ایز اے پرنسپل ہے، اور جب تک یہ درس گاہ آباد رہی تو بیٹا بھی فرید الدین گنج شکر پیدا ہوتا تھا، اور جب یہ درس گاہ اور اس درس گاہ کی جو ٹیچنگ تھی اور جو ٹیچنگ سکلز تھی جب وہ ناپید ہوئی، آج بچے نافرمان ڈسکو ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر کی، 13 سال کی ماں نے کیسی دینی تربیت کی۔ حضرت عباس بزنس کرتے تھے، ملک شام اور دیگر علاقوں میں جاتے تھے۔ کس کی تربیت کی؟ ماں نے تربیت کی بیٹے عبداللہ کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہی بیٹا 13 سال کی عمر میں مفسر قرآن بن گیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے 18 سال کی عمر میں عظیم سپہ سالار بنے، اور یہ وہ اسامہ بن زید ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک واقعے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جنگ کے موقع پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 20 درہم دیے اور اسامہ کو 50 درہم دیے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ اے عمر، میں تو تیرا سگا بیٹا ہوں، اسامہ تو سگا نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ دیے، مجھے تھوڑے دیے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں اس اسامہ سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے رسول نے محبت کی۔ اسامہ بن زید کی کیسی تربیت کی ماں نے، 18 سال کی عمر میں عظیم سپہ سالار بنے، اور شیخین کریمین جناب صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ کی سرپرستی میں کئی جنگوں میں، غزوات میں شریک رہے۔ کس نے تربیت کی؟ پہلی درسگاہ آباد رہی، اور جب تک یہ پہلی درسگاہ آباد رہی، ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ ربیعہ بن عبد الرحمن یہ وہ بچہ تھا کہ عبد الرحمن بچپن کے اندر اپنے اس بیٹے کو چھوڑ کے جہاد پہ چلا گیا اور اپنی بیوی کو 3000 درہم دیے، کہا کہ یہ نان نفقہ ہے تیرا، گھر کے معاملات ہیں، ایکسپینس ہے گھر کے، آپ نے اس گھر کو چلانا ہے، 3000 درہم۔ 20 سال کے بعد عبد الرحمن گھر آیا اور پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ مسجد نبوی چلے جائیں، بیٹا مل جائے گا۔ عبد الرحمن مسجد نبوی آئے، نماز پڑھی، تلاوت بہت خوبصورت لگی، ترتیل بہت پسند آئی، تو لوگوں سے پوچھا نماز کے بعد کہ یہ امام صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا عبد الرحمن یہ تیرا بیٹا ربیعہ جو مسجد نبوی کا امام ہے۔ عبد الرحمن 20 سال کے بعد چونکہ آیا، فوراً اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا وہ 3000 درہم کہاں ہے جو میں خرچ کرنے کے لیے دے گیا تھا؟ تو زوجہ کہنے لگی وہ میں نے تیرے بیٹے ربیعہ کی دینی تعلیم پر خرچ کر دیے۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے وہ خرچ نہیں ہوئے، یہی تو بچت ہے میرے لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں تیار کر لی۔ تو صاحبوں، میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا، آج ہم سب اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو چکے ہیں، اور دوری کتنی ہے کہ والدین گرا کرتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ بھائی ہم نے دین کے لیے محنت نہیں کی، ہم نے دنیا کے لیے کی، رزلٹ بھی مل رہا ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ یہی تھوڑی سی محنت ہم نے دین کے لیے کی ہوتی نا تو آج ہمارے بچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ دین سے اس سے بڑھ کر بغاوت کیا ہے کہ صبح سویرے مساجد سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ والدین سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو بھیج دیں۔ صبح سویرے کہ جو بچے مسجد میں قرآن کی تعلیم پڑھتے ہیں، والدین سے گزارش ہے کہ انہیں مسجد میں بھیج دیں۔ ایمان سے بتائیں کبھی یہ اعلان، اناؤنسمنٹ کسی اسکول سے، کسی کالج سے ہم نے سنی ہے؟
کسی اسکول والے نے کہا صبح سویرے کہ والدین سے گزارش ہے کہ اسکول میں بھیج دیں، کالج میں بھیج دیں، اور پھر اس سے بڑھ کر المیہ دیکھیں دینی تعلیم کے ساتھ کہ اگر میرا اور آپ کا بچہ کسی اکیڈمی میں پڑھتا ہے میتھمیٹک، فزکس، بایو، ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیچر کو 10,000 پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی بچے کو قرآن پڑھانا ہو، دینی تعلیم پڑھانی ہو، تو پھر کیسا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ بیٹھ جائے بھائی، آگے بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے ماشاء اللہ۔ آج اگر کسی اکیڈمی میں آپ کا بچہ میتھمیٹک، فزکس، بایو پڑھتا ہے تو ہم اس ٹیچر کو 10,000 بھی پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات آئے دینی تعلیم کی کہ آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھانا ہے، میتھمیٹک، فزکس، بایو کا جو ٹیچر ہوگا وہ ہائی پیڈ ہوگا، سب سے لو پیڈ ٹیچر، سب سے کم فیس میں جس ٹیچر کو ہم ہائر کرتے ہیں وہ قرآن کا ٹیچر ہوتا ہے، یعنی سب سے کم خرچ ہم کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بھائی دین کہاں سے آئے گا؟ دین دعاؤں سے نہیں آئے گا کہ ہم پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، پیر صاحب دعا کریں اور ہم راتوں رات نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ بھائی اسلام پریکٹیکل دین ہے، اگر یہی بات ہوتی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین نہ سکھاتے، حضور علیہ السلام نے تو دین سکھایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ تو بتلا دیا کہ منی سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی کا کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں۔ آج کبھی ہم نے یہ مسائل ڈسکس کیے، شاید کہ یہاں موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ منی کیا ہے، مزی کیا ہے، ودی کیا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں کہ شاید 70 سالہ ایج ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، منی سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں مزی یہ جو پانی ہے یہ جس حصے پر لگ جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب منی کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے عروج پر، اینڈ ٹائم پر جو پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ مزی کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے آغاز میں جو پانی نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں۔ اور ودی کسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا پخانہ، پیشاب، جلن ہوتی ہے یا قبض کی صورت ہوتی ہے، اس وقت جو پانی نکلتا ہے اسے ودی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ احکام ہیں کہ جس سے والدین کی آشنا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو رہا ہے، بچی بالغ ہو رہی ہے، والدین جنسی تربیت کریں، اولاد کو بتائیں کہ بیٹا آپ اب بالغ ہو رہے ہیں، آپ پہ نماز فرض ہے، آپ پہ روزہ فرض ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں ہمارے اسکول کا واقعہ ہے بہاڑی کا، ایک بچی کلاس میں بالغ ہو گئی، 9 سے 12 سال عمر ہے بچی کی، بچہ 12 سے 15 سال کی ایج میں بالغ ہوتا ہے۔ بیٹی بالغ ہوئی، نہ تو ٹیچر نے بتایا، اور وہ بیٹی گھر آئی تو ماں بھی شرم کے مارے نہ بتا سکی۔ تو باپ نے جو فادر تھا اس نے کہا کہ سر یہ سچویشن ہے۔ تو میں نے کہا اگر آج بیٹی بالغ ہوئی، نہ ٹیچر نے بتایا نہ آپ کی وائف نے بتایا، اب ہونا کیا ہے کہ یہ بچی محلے کی سب سے بدماش لڑکی سے پوچھے گی کہ میری باڈی میں یہ ایکٹ ہوا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جنسی تربیت ذمہ داری والدین کی تھی، ذمہ داری اساتذہ کی تھی۔ تو بنیادی طور پہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی جنسی تربیت نہیں کر رہے، اب وہ بیٹا جو ہے محلے کے کسی بدماش لڑکے سے پوچھتا ہے کہ یہ میری باڈی کے اندر پروسیس ہو رہا ہے، اب وہ انیشلی سٹیج سے زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بدکاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر سربراہ سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی فیملی کی کہاں تک تربیت کی۔
اب دینی تربیت کا جہاں تک مزاج ہے، اب ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسپیشلی طور پہ، اور یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اب جو کالج گوئنگ ہے، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، وہ جانتے ہیں، اور ہمارے قبلہ سید ابرار شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں اللہ ماشاءاللہ ہو، اب ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ میوزک از دا فوڈ آف سول، کہ میوزک روح کی غذا ہے ماشاءاللہ۔ یورپ سے یہ ایک سلوگن مسلم ممالک میں بڑی تیزی سے پھیلا، وہ نعرہ کیا تھا، جملہ کیا ہے کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ چونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھو تمہیں سکون ملے گا، تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ میوزک از دا فوڈ آف سول، کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ میں کہتا ہوں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی روح کی سزا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں پہ ظلم یہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اوریجنل کی طرف گائیڈ نہیں کیا، ہم نے اوریجنل اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ اس سویپر کی طرح کہ جو خوشبو کی مارکیٹ میں گیا، صفائی والا روزانہ گند اٹھاتا تھا، ایک دن چلا گیا مارکیٹ میں، خوشبو کی مارکیٹ تھی، جیسے ہی خوشبو کانوں تک پہنچی اور ناک کے اینٹ تک پہنچی تو فوراً بے ہوش ہو گیا۔ خوشبو کی مارکیٹ میں لوگ جمع ہو گئے، تو ایک اس کا ساتھی آیا، اس نے کہا بھی سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس نے گاربیج اٹھائی، گندگی اس کے منہ کے قریب تھی، فوراً اسے ہوش آ گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی سزا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو آج تک اوریجنل بتایا ہی نہیں، اوریجنل سنایا ہی نہیں۔ جس دن ہم نے اپنے بچوں کو اوریجنل سنا دیا تو پھر یہ جو موسیقی ہے یہ گندگی فیل ہوگی، اس صفائی کرنے والے کی طرح کہ جو کبھی خوشبو کی مارکیٹ میں گیا ہی نہیں، اور جس دن گیا بے ہوش ہو گیا۔ طفیل بن عمرو دوسی، ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کوئی بات کرتا ہے جادو ہو جاتا ہے، ہر بندہ اس کا غلام ہو جاتا ہے اور اس کے حلقہ احباب میں، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی جب حضور قریب آتے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے۔ ایک دن قریب سے گزر رہا تھا تو منظر کیا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی طفیل بن عمرو دوسی کے کانوں میں قرآن کی آواز گونجی تو طفیل بن عمرو دوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا تھا، آرٹیفیشل بات تھی جو ابو جہل نے کہی تھی، اوریجنل نہیں تھی۔ اوریجنل یہ تھا قرآن۔ جب اس نے قرآن سنا تو فوراً اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ آج یورپ میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یورپ آج خود اپنے ہی بنائے ہوئے نعرے تلے دب گیا ہے۔ یورپ نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ آج وہ اسلامی اسکالر جب عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان اس گورے کے کان میں سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو موسیقی ہے یہ تو آرٹیفیشل تھا، اوریجنل تو آج میں نے سنا ہے۔ تو بھائی قرآن اوریجنل ہے، قرآن سے دوستی کریں۔ انفارچونیٹلی ہوا کیا، بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن کو صرف رسموں تک محدود کیا۔ چند ہم نے سماج کی رسمیں سلیکٹ کی اور ان رسموں تک قرآن کو محدود کر لیا۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی ہے انہیں، اقبال علیہ رحمہ اسی لیے تو روئے تھے کہ رسم و رواج میں ان کو لگا دو، اوریجنل کی طرف لے کر ہی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھی قرآن کو پیٹ نہ کریں، بھی اوپر رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ بھائی بیک بون یہ بے ادبی کے زمرے میں ہماری سوسائٹی کہتی ہے، لیکن اصل بے ادبی یہ نہیں ہے۔ اصل بے ادبی یہ ہے کہ میری 50 سال عمر ہو گئی، مجھے قرآن صحیح تلفظ سے، کریکٹ پروننسیشن سے پڑھنا نہیں آتا۔ اصل بے وفائی میں نے قرآن سے یہ کی ہے
کہ آج میں نے صرف جب باپ کی روح نکل رہی ہوتی ہے تب میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے اس سے جینا ہی سیکھ لیتا۔ قرآن زندگی گزارنے کے طریقے سکھلا رہا ہے۔ تو صاحبوں، میں نے اور آپ نے دین کے نالج کی طرف آنا ہے، یہی میرا موضوع ہے۔ اور دین کا جو سب سے پہلا علم ہے، سب سے پہلا قرینہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم درست تلفظ سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ قرآن سے ہماری چونکہ دوستی نہیں ہے، قرآن سے دوستی کریں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن دل پہ اثر نہ کرے۔ قرآن دل پہ اترتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے۔ قرآن کو اپنی ٹیبل پر رکھیں، ریفرنس بک کے طور پر استعمال کریں، اس کے حوالے دیں، اس کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی صبح کا آغاز قرآن سے کرتا ہے اللہ اس کے دل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آخری بات دیکھیے، یہ جو سمارٹ فون ہے، میں اور آپ اپنی اولاد کو شاید اس سے نہیں بچا سکتے، ضرورت بن چکی ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کے دل اور دماغ میں بٹھانی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ادروائز ہم سمارٹ فون کے اس ایڈکشن کے جتنے بھی نیگیٹو پہلو ہیں ہم اپنی اولاد سے کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بتانا ہوگا اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے جو ہیں ٹیچر کے سامنے کوئی نیگیٹو پہلو نہیں لے کر آتے، مرشد کے سامنے کوئی غلطی نہیں کر رہے، پیرنٹس کے سامنے کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ جیسے ہی کنڈی بند کرتے ہیں، روم میں جاتے ہیں، دروازہ بند، فوراً گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا دین سے دوری ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو خوف خدا کا ٹاپک پڑھایا ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کا ڈر بھی کچھ ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازے مقفل کر کے جب یہ دعوت دی، سورہ یوسف کا مضمون ہے وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، کہا اے یوسف قریب آ جا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب 7 دروازے مقفل کیے، جناب یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، زلیخا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو برائی سے کس نے بچایا؟ وہ خوف خدا تھا۔ کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے دروازے بند کر دیے، تیرا امیجن اور تصور یہ ہے کہ میرا خدا نہیں دیکھ رہا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو دروازے بند بھی ہوں تب بھی دیکھ لیتا ہے۔ پہلی بات، خوف خدا اپنی اولاد کے دل میں بٹھائیں، خود پیدا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جو ایکٹ کرتے ہیں اس کے اثرات اولاد تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اسپیشلی طور پہ وہ اسٹیکر مل جاتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے اس روم میں لگائیں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور رہے گا، فریش ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ گناہ کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ تو اسمارٹ فون کے حوالہ سے پہلی چیز ہے کہ خوف خدا ہم اپنے دل کے اندر بھی، اپنی اولاد کے دل کے اندر بٹھائیں۔ دوسری بات، اسمارٹ فون کے حوالہ سے ہم اپنے بچوں کو، پہلی بات تو یہ ہے، میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اس اسمارٹ فون سے بچائیں۔ سادہ موبائل دیں، ٹچ موبائل نہ دیں۔ اب اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کی جو فائنڈنگز ہیں آپ سب جانتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی اور آج انہوں نے اپنی اولاد کو نیگیٹو پہلو سے بچا رکھا ہے۔ اگر بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو آرٹیکل منگوانا ہے، کوئی نوٹس منگوانے ہیں، تو آپ بچے کو کہیں کہ میرا نمبر جو ہے، باپ کا نمبر جو ہے وہ ٹیچر تک پہنچایا جائے۔ آرٹیکل ٹیچر ڈائریکٹ جو ہے وہ باپ کے واٹس ایپ میں، ٹیکسٹ میں، جہاں کہیں وہ پہنچانا ہے پہنچائے۔ اگر نہیں بچہ مان رہا تو آپ نے دے دیا، تو پہلا ادب یہ ہے کہ بچے کو آپ سکھائیں بیٹا جب آپ نے اسمارٹ فون یوز کرنا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ جب بھی موبائل فون استعمال کرنا ہے وضو کر کے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے
فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے حوالے سے ہم نے نسل نو کو یہ بتانا ہے کہ اس کے صرف دو ہی استعمال ہیں، یہ یا تو کمیونیکیشن کے لیے ہے یا انفارمیشن کے لیے ہے۔ اس کا تیسرا استعمال یہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ۔ بھائی موبائل انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ یا تو انفارمیشن کے لیے ہم نے وہ معلومات کلیکٹ کرنی ہے، یا کمیونیکیشن کے لیے کسی کو رابطہ کرنا ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو آپ خود بھی اپنے بچوں کو کسی پارک میں لے جائیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں۔ اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو گھر میں پودا لگائیں، گارڈننگ کریں۔ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو آپ وہ جو خالہ بچوں کی بیمار ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو اس خالہ کی عیادت کے لیے لے جائیں۔ اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، انٹرٹینمنٹ کرنی ہے درود پاک کی کثرت کریں۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس اسمارٹ فون کو ڈسپلن میں نہ کیا تو آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا تلخ ہے ہمارے لیے۔ کمپیٹنٹ ڈاکٹر، اچھے انجینئرز، اچھے پروفیسرز، اچھے علماء اس قوم کو نہیں مل پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے اس کا مس یوز بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو موبائل کے دو ہی استعمال ہیں، انفارمیشن اور کمیونیکیشن۔ تیسرا استعمال جو انٹرٹینمنٹ والا ہے وہ ہلاکت میں ڈالے گا۔ آپ میں سے بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے تو بہت سخت بات کی ہے، تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ آپ یہ ٹیسٹ کریں اور اس ٹیسٹ کے بعد آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں اس عادت کا شکار تو نہیں ہوں، اس کے نشے میں گرفتار تو نہیں ہوں۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس اسمارٹ فون کو، ٹچ موبائل کو ایک دن کے لیے سائڈ پر رکھ دیں، سیپریٹ کر دیں۔ اگر آپ نے ایک دن کے لیے سیپریٹ کیا، سمپل موبائل لے لیا، اس کے بعد اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا کر دیا گیا، میرا بیٹا گم ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موبائل کا نشہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالہ سے اتنی بات کافی ہے، اور میں نے یہی چیز سمجھانی تھی۔ آج چاہے دین علم کا ہے، دنیاوی جسے ہم عصری علم کہتے ہیں، اس پہ ہم تب ہی خود بھی پرفارم کر سکیں گے، اپنی اولاد کی بھی اچھی پرفارمنس تبھی دکھا سکیں گے کہ سب سے پہلی چیز اس وقت یہ ہے کہ اسمارٹ فون کا ہم نے درست استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب دو شعر پڑھنے سے بس پڑھو، ایتھی پڑھ لو۔